الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. قابل احترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ جس کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی ہے، یعنی آپ نے اسی مہینے میں دنیا سے پردہ بھی فرمایا. خوشی اور غم کے دونوں جو معاملے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں یہ دونوں معاملے کیے، یعنی امت کے لیے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ یہی مہینہ تھا. جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا وہ بھی یہی مہینہ تھا. آپ کی پیدائش اور وفات، یہ جو دونوں کا جو معاملہ ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کرام کو علم تھا کہ کب آپ کی پیدائش ہوئی، کب آپ کی وفات ہوئی، اور خاص کر خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں اسلام کے بڑے بڑے کام، تاریخی کام ہوئے، اور بہت سی مرتبہ ایسے معاملات بھی حضرات کے سامنے آئے کہ جس میں تاریخی واقعات کو بنیاد بنایا گیا، جیسا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی سن کا آغاز، کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے تاریخ کا، اس کے سال کا آغاز کس سے کیا جائے. صحابہ کرام میں مشورہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ جمع ہوئے جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، دیگر بہت سے حضرات ہیں کہ جن کے درمیان یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کس واقعے سے، کس اسلام کے ہسٹری سے شروع کیا جائے. اور مشورے کے درمیان یہ بات بھی زیر غور آئی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنایا جائے، ہمارے نبی علیہ السلام کی وفات کے سال کو بنیاد بنایا جائے، یا ہجرت کے واقعے کو، ہجرت کی ابتدا کے سال کو بنیاد بنایا جائے. یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فیصلہ لیا کہ اسلامی سن، اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے سال سے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان حضرات کے ذہنوں میں یہ چیزیں نہیں تھی، ان کے سامنے پیدائش اور وفات کے حالات تھے، سال بھی تھا، لیکن انہوں نے اسلامی شریعت کے اعتبار سے کہ دنیا کے اندر ایک مذہب یہود کا بھی ہے، دنیا میں ایک مذہب نصارہ کا بھی ہے، دنیا میں اور بھی بہت سے مذاہب ہیں، اسلام تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے. اسلام میں وہی چیز ہے جو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اور اسلام نے اور کمیونٹی اور مذاہب کے طریقے اور اعمال سے پرہیز کیا ہے۔ اسلام کا ہر عمل امتیازی ہے جو آپ کو دیگر مذاہب میں نہیں ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو خاص تعلیم دی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ یہ امت کسی اور ریلیجین، کسی اور مذہب کے طریقے کو فالو نہیں کر سکتی چاہے اس کو اچھا لگے۔ لہذا صحابہ کرام کے سامنے یہ واقعات تھے، لیکن صحابہ کرام نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو، پیدائش کے مہینے کو، پیدائش کے سال کو، اسی طرح وفات کے دن، وفات کا مہینہ اور وفات کے سال کو خوشی اور غم کے لیے جشن کا یا پھر غم کے اظہار کا اس کو بنیاد نہیں بنایا۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 30 سالوں تک ان حضرات کی حکومت رہی، اور اس کے بعد بھی کئی سالوں تک صحابہ دنیا میں موجود رہے، پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، لیکن اسلام میں تہوار، اسلام میں خوشی کے دن ان زمانے میں وہی تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں۔ محبت میں غلو کر کے، محبت میں اضافہ کر کے کسی نے اپنی طرف سے کوئی نئے طریقے ایجاد نہیں کی، اگر چاہتے تھے لوگ کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ یہود اور نصارہ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ مبالغے کی وجہ سے، افراط اور تفریط کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے دین اور مذہب میں یا تو اپنے پیغمبروں سے محبت کے نام پر دین میں اضافہ کر دیا، یا پھر کسی اور طریقے کو اپنا کر دین میں کمی کر لی، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ان کے مذہب محفوظ نہیں، ان کے پادریوں نے، ان کے رہبانوں نے ان کے دین کو اپنے حساب سے خلط ملط کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید اس امت کو حکم دیا کہ اس دین میں یعنی دین اسلام میں کوئی شخص بھی دین کے نام پر کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ اگر ایجاد کرتا ہے چاہے وہ طریقہ کتنا ہی خوبصورت ہو، چاہے وہ طریقہ انسانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو، چاہے وہ طریقہ اچھا معلوم ہوتا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، اگر کوئی بندہ یا بندی ایسا کام کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ بدعتی کے بارے میں، بدعتی اسی کو کہتے ہیں کہ دین میں نیا طریقہ ایجاد کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت، اور اس عمل کو کرنے والے کو کہتے ہیں بدعتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدعت سے سخت پرہیز فرمایا، لوگوں کو حکم دیا بدعت سے پرہیز کرو، یہاں تک کہ بدعتی سے بھی پرہیز کرو، اس لیے کہ فقہاء کرام نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دین کے نام پر بدعت ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ یہ طریقہ نعوذ باللہ آپ بتانا امت کو بھول گئے، اب یہ نیا طریقہ ایجاد ہو۔ لہذا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعت اختیار کی، بدعت کیا ہے؟ گمراہی، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کی جانب لے جائے گی، یعنی پھر زندگی میں ایسے اعمال ہوں گے، نیک اعمال سے دور ہوں گے، خرافات میں زندگیاں گزرے گی، رسم و رواج میں زندگیاں گزرے گی، فرائض، واجبات، دین کے بنیادی احکامات جس سے مسلمان دور ہوں گے، اور جو چیزیں اہم نہیں ہیں، جو مستحبات کی قبیل سے ہیں، جو آپشنل کی قبیل سے ہیں، کہ اسی کو دین سمجھ لیا جائے۔ تو اصل جو دین ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام کی بنیادیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے، ہمارے ظاہر میں بھی، ہماری نجی زندگی میں بھی، نمازوں کا اہتمام، اور اسی طرح آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ نے جو تعلیمات امت کو دی، خوشی اور غم کے موقع پر ہر موڑ پر ہماری زندگی کے اندر آپ کی اطاعت نظر آنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو ماننے کا اور اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو مکمل میری اطاعت کرو، اپنی من مرضی نہیں چلے گی، جو پیغمبر نے فرمایا اس کی مکمل اطاعت کرو، چاہے تمہیں دنیا میں اور کوئی طریقے صحیح معلوم ہو، اچھے معلوم ہو، لیکن نہیں، مکمل اطاعت پیغمبر کی جب کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کریں گے۔ اس لیے کہ جو انسانوں کے لیے کامل دین، مکمل طریقہ حیات، مکمل زندگی کا دستور جو ضروری تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا، اس میں کوئی چیز، کوئی جز اللہ نے باقی نہیں رکھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی نعمت کو کامل طور پر اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکمل کر چکا ہوں، اور میں نے اپنے نبی کو جو دین دیا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ، اس دین اسلام سے میں خوش ہوں۔ اب کوئی نیا طریقہ ڈالوں گے، اللہ خوش نہیں، چاہے دنیا والوں کو بھلا معلوم ہو۔ تو میرے دوستو، میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی سے محبت کے طریقے وہ اپنائے جائیں گے جو نبی نے سکھلائے، جو صحابہ نے سکھلائے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے طور پر نہیں اختیار کر سکتے، ہاں ہم اپنے طور پر کسی بھی نئے طریقے کو دین کا نام نہیں دے سکتے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دیکھیے وقت بدلتا ہے تو لوگوں کے عرف بھی بدلتے ہیں۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم دیکھیں تو جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک بات عام ہوتی تھی، 12 ربیع الاول، اور اسی طرح کہ 12 ربیع الاول کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ 12 وفات کا مہینہ ہے، 12 وفات۔ لیکن اب وقت بدلا ہے تو اب 12 ربیع الاول کو عام طور پر ایک تہوار اور ایک جشن اور ایک عید کا دن شمار کیا گیا ہے۔ تو پہلے کی حالت الگ تھی، آج وقت بدلتے ہوئے عرف بدل رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو صحابہ کے طریقے، اسلاف کے طریقے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں اس کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جس طرح اسلام کو مدینہ المنورہ سے اور عرب کی سرزمین سے پوری دنیا میں پھیلایا، تو اس کی خوبیاں، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے طریقوں کی وجہ سے، اور وہی بنیادی طریقوں کو امت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل محبت انہی طریقوں کو اپنانے کا نام ہے۔ محبت دو طریقے سے ہوتی ہیں، ایک تو زبان سے اظہار، زبان سے جو اظہار ہو، ہم آپس میں جب ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی ہمدردیاں اور اپنی خیر خواہی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم کچھ محبت کے الفاظ اپنی زبان سے ایک دوسرے کی تعریف میں کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک دوسرا یہ نہیں جانتا کہ اس کو مجھ سے محبت صحیح معنوں میں ہے، اس کے دل میں بھی محبت ہے، یا پھر زبان سے صرف میرے روب دبدبے کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے یہ محبت کا اظہار کرے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو زبان سے جو محبت کا اظہار ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کا جو تقاضا ہے، جو ہم نے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جس طرح ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہماری زبان کی گواہی، زبان کا دعویٰ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے یہ کامل طور پر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کو پورا پورا اپناؤ، صرف زبانی خرچ اللہ کو مطلوب نہیں۔ تو زبانی محبت کے دعوے یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، زبانی دعووں کے ساتھ آپ کے اطاعت کے جذبات، آپ کے طریقے، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، یہ ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ
آپ نے نبوت کے بعد مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں زندگی گزاری، وہ اخلاق، وہ پاکیزہ سیرت وہ ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ آپ سے، ہمارے نبی سے محبت کے جذبات امت کے ہر فرد میں، نبی کی عظمت امت کے ہر فرد میں، کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہوگا، کیسے ہی گناہوں میں ملوث مسلمان ہوگا، لیکن اس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، اس کے سینے میں نبی کی عظمت ہے۔ یہ نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کے طریقے، آپ کے لائے ہوئے دین کو کامل اپنایا جائے، کہ جب ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جہاں ہمارے یہاں یہ سیرت کا، آپ کی پاکیزہ سیرت کا تذکرہ ہو، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی کا تذکرہ ہو، یہاں ہمیں عبرت یہ لینی چاہیے کہ میں اس نبی کا غلام ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن محبت کا دعویٰ تو میرا ہے، میری زندگی میں اعمال کتنے، میرا ظاہر کیسا ہے، میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، میری نجی زندگی، میرے کاروبار کے طریقے کیسے ہیں، میرے پڑوس کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے، میرے رشتہ داروں کا معاملہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ کہ ہم محبت کو جب اپنی زبان سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ نعرے لگا دیتے ہیں، ہم کچھ دعوے کر دیتے ہیں، لیکن ریئل لائف میں، ریئل زندگی میں ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض، ہماری زبان سے اللہ کی مخلوق ناراض، ہمارے معاملات درست نہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہماری زندگیاں صرف اپنے مفاد پرستی میں گزر رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل زندگی کا دستور ہمارے نبی کو دے کر، آپ کو بھیج کر ہم کو یہ حکم دیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے ریئل ہیرو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو صرف زبانی خرچ مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اعمال مطلوب ہے، کہ محبت کا تقاضا ہے کہ نبی والے اعمال اپنی زندگی میں اپناؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک دور محمد بن عبداللہ نبوت سے پہلے کا، ایک دور محمد الرسول اللہ نبوت کے بعد کا۔ دونوں دور میں آپ نے امانت، صداقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ 40 سال میں جب آپ کو نبوت ملی، نبوت سے پہلے آپ نے جو مکہ المکرمہ میں زندگی گزاری، نبوت سے پہلے بھی آپ امین تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ صادق تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوس کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے وطن والوں کا، سب کے حقوق ادا کیے تھے۔ لہذا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت آپ 35 سال کی عمر کے تھے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اور قریش کے درمیان اس وقت وہ عرب کی سرزمین پر مکہ المکرمہ میں پانی آیا، سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ شریف کی دیواریں کمزور ہو گئی۔ قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی نئی سرے سے تعمیر ہو۔ جب بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کیا گیا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے آپس میں قریش کے قبائل میں اختلاف ہو گئے۔ وہ اختلاف اتنا شدید ہوا کہ لوگ لڑائی جھگڑے تک آ گئے، اور پھر یہ فیصلہ لیا گیا بیت اللہ شریف میں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو۔ تمام کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ آئندہ کل بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ہمارے اس اختلاف اور جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرا دن ہوا اتفاق سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، دوسرے دن بیت اللہ شریف میں سب سے پہلے ہم تمام کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں زندگی گزار رہے ہیں، 35 سالہ عمر ہے۔ جب آپ سب سے پہلے داخل ہوئے، تمام مکہ المکرمہ کے لوگ، قریش کے سردار خوش ہو گئے، سب کا اتفاقی طور پر اطمینان تھا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم محمد بن عبداللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو امین پایا، ہم نے ان کو صادق پایا، ان کی زندگی سے ہم متاثر ہیں، آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تمام کے حقوق ادا کیے، لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا تو آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ سے نیچے رکھا اور لوگوں سے ایک چادر منگائی، اور آپ نے خود حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا، اور قریش کے سرداروں کو حکم دیا کہ ہر ایک اس چادر کے کونے کو اٹھائے۔ تمام سرداروں نے کونے پر ہاتھ لگا کر اس چادر کو بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کی جو زندگی آپ کی ہے
وہ بھی امین، صادق، امانت دار، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں کا ہمدرد۔ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہم کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق، تمام انسان یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آج کوئی گنہگار ہے، کل اللہ اس کو توفیق دیں گے، کل وہ ہدایت پا جائے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے، ہاں اس کے برے عمل سے ہم نفرت کریں گے، اس کے اندر جو بدعت ہے، اس کے اندر جو کبیرہ گناہ ہے، اس کے اندر جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، تو ہم اس سے نفرت کریں گے، اس کی ذات سے نہیں۔ اسے اگر اس کی ذات سے ہم نفرت کریں گے تو پھر ہم سمجھائیں گے کیسے؟ ہمارے نبی نے تو کافروں سے نفرت نہیں کی۔ آج ہم سنتے ہیں اسلام کی تاریخ میں کہ اسلام جو مکہ المکرمہ سے پھیلا ہے، تو اسلام لانے والے کون تھے؟ وہی سب تھے جو پہلے کفر میں تھے، تو ان تک ہمارے نبی نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو انسانوں سے ہمارے نبی نے نفرت نہیں کی۔ اس دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ انسانوں کا ہمدرد اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کرام۔ آج آپ کے وصال کو 14 صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی دیکھیں کہ صرف مسلمان نہیں، دنیا کے تمام مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے عدل و انصاف کو قائم کیا، دنیا میں اگر کسی نے زندگی گزارنے کا دستور لوگوں کو سکھایا، دنیا میں اگر کسی نے تمام کے حقوق دینے کا طریقہ کسی کو سکھایا، دنیا میں لوگوں کو چلانے کا، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کسی نے سکھایا، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تمام غیر بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ نے اس طرح زندگی گزاری، اور آپ کی تعلیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سائل نے پوچھا کہ ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت اگر پڑھنی ہے تو قرآن کو پڑھو۔ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ یہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن جو تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مہربانی سے نرم دل بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ صحابہ کا مجمع آپ کے ارد گرد نہ ہوتا، آپ کی سختی کی وجہ سے کوئی آپ کے پاس نہ آتا۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ امت کو حکم دے رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہارے نبی کو نرم دل بنایا، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی خوبیوں کو، نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ہم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی نرم دل ہوں، ہم اپنے رشتہ دار کے لیے بھی نرم دل ہوں، ہم اپنے پڑوس کے لیے بھی نرم دل ہوں، ہم اپنے دوستوں کے لیے بھی نرم دل ہوں۔ ہمارا معاملہ اس سے الٹا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کہ ہم جہاں محبت کا طریقہ جو سمجھتے ہیں وہ زبانی خط، چند نعرے، چند ایسے الفاظ، حالانکہ یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو اپناؤ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی نرمی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کا پڑوس آپ سے راضی ہونا چاہیے، آپ کے دوست احباب، اگر آپ کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں سے کسی بندے بندی نے کوئی معاملہ کیا ہے، اتنا بڑا دل آپ کا ہونا چاہیے جو آپ کے نبی نے آپ کو تعلیم دی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ تمہاری زندگی میں ایسے واقعات ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر، آپ کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا ہے وہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، جس کی وجہ سے یہ مکہ کے قریش، یہ مکہ کے کافر بھی آپ کے ارد گرد آئے، مدینہ المنورہ کے انصار اور دوسرے لوگ بھی آپ کے ارد گرد آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ آج ہمارے پاس ذرا سا کیا دنیا آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، ہم اپنا رہنا سہنا بدل دیتے ہیں، ہم لوگوں سے الگ لائف اسٹائل اختیار کر لیتے ہیں، ہم لوگوں سے الگ طرح جیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ کامن لائف، جب ہم سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تبھی دین اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی تعلیم ہم دوسروں تک پہنچا پائیں۔ قرآن بیان کرتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اسلام کی دعوت جو دنیا میں پھیلی ہے وہ آپ کے پاکیزہ اور کریمانہ اخلاق کی وجہ سے، تلواروں کے زور پر نہیں پھیلی۔ مشرکین آتے تھے آپ سے بدلہ اور انتقام لینے کی نیت سے، لیکن جب آپ کے اخلاق دیکھتے تھے تو ان کے دل پگھل جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا واقعہ، کس نیت سے نکلے تھے گھر سے؟
ننگی تلوار لیے ہوئے. کیوں؟ کہ آج میں محمد کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ. لیکن جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے اور قرآن کریم کی چند آیتیں جب آپ نے سنی، انی انا اللہ لا الہ الا ہو، جب یہ آیات سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت بدل گئی اور نکلے تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، اور پہنچے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کے ارادے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جو عالم میں تبدیلی لائے اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت پہنچائی ہے، وہ آپ کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں جب نبوت عطا فرمائی تو پہلا حکم یہ دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر پہلی دعوت اپنے رشتہ داروں کو دیجیے. تمہاری ذات سے دین کا، اسلام کا پیغام تمہارے اہل و عیال تک پہنچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دنیاوی اعتبار سے نوازا ہے، مال دولت اچھی چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو جس طرح تمہارا مالی اعتبار سے تمہارا فائدہ تمہارے رشتہ داروں کو پہنچنا چاہیے، ویسے ہی دینی اعتبار سے بھی تمہاری ذات سے تمہارا فائدہ، دین کا فائدہ تمہارے رشتہ داروں تک پہنچنا چاہیے. ہم صرف اپنی دنیا کے اندر مست نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی، اس میں سے ایک خصوصیت یہ دی، وہ ختم بی النبیون، کہ آپ آخری نبی ہیں. قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اب یہی امت کا ہر فرد جو آپ کا عاشق رسول ہے، آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھائے. ہم ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری کہ ہم اپنی ذات کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوس سب تک ایسی زندگی گزارے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو دینی فائدہ پہنچے. یہ ہے سچا عاشق رسول. صحابہ کرام نے ایسی زندگیاں گزاری. عشق رسول ہی تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے مدینہ المنورہ کی سرزمین کو چھوڑا اور باہر کے لوگوں تک ایمان کی دعوت دینے کے لیے نکلے. یہ عشق رسول کا جذبہ. صحابہ اگر یہ سمجھتے کہ عشق رسول کا مطلب ایک بازاروں میں نکل کر جلوس نکالنا اور نعرے دے دینا، تو صحابہ کرام یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے. خلفائے راشدین کی حکومت تھی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، اپنے جان اور مال کی قربانیاں دے دی، اپنے وطن کو چھوڑا، مال دولت ہونے کے باوجود سادگی کے ساتھ زندگیاں گزاری، اللہ کی مخلوق کی خدمات کی. تو ہمیں ہمارے نبی کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آج ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف کرائیں. بھائی میں یہ زندگی گزارتا ہوں، میرا یہ طریقہ یہ اس لیے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا. یہ میں نے چہرہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ تھا. میں یہ کام میں اپنے کاروبار میں سچ بولتا ہوں، میرے نبی کا حکم ہے، میں جھوٹ نہیں بول سکتا. میں امانت داری اپناتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو معاف کرتا ہوں. یہ جذبہ، یہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات بننے چاہیے کہ ہم خود یہ محسوس کریں، فیلنگ کریں، ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ ہم نے کچھ کام ہمارے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے کیے اور ہم نے درگزر کیا. اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا